علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو توا ٹکا بوٹی بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح یہ بنائی جاتی ہے۔ انتہائی آسان طریقہ ہے۔ ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے جو پڑھ لکھ کر بھی بے روزگار بیچارے پھر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی نوکریاں نہیں ہیں، تو بجائے ہم لوگ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں یا کسی اور طرف دیکھیں، ہم یہ چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو چلیں آج ہم اپنے چینل HTM فوڈ کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے بنائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے یہ چکن ہے، تقریباً 2 کلو ہے، اور یہ ہم نے 4 عدد جو ہے ہم نے وہ ٹماٹر کاٹے ہوئے ہیں۔ یہ پانی ہے، اور 1 کپ پانی ہے، اور 1 کپ یہ آئل ہے، اور یہ تقریباً 10-12 جو ہے جگہیں جو ہیں ہمارے پاس جو ہے یہاں پر 10-12 جگہ جو ہے ہم نے جو ہے یہاں پر لہسن کی رکھی ہوئی ہیں۔ یہ 3 چمچ جو ہے ہمارے پاس سرکے کے ہیں، اور 1 چمچ جو ہے یہ زیرہ ہے، 1 کپ جو ہے دہی کا ہے ہمارے پاس، اور 1 چمچ ہمارے پاس یہ کالی مرچ پڑی ہوئی ہے، اور یہ ہمارے پاس 1 چمچ جو ہے وہ ہلدی ہے، اور یہ ہمارے پاس تقریباً 10-12 ہم نے جو ہے وہ مرچیں کاٹ کر گول گول کاٹ کے رکھی ہیں، اور یہ ہم نے تقریباً 3-4 انچ کا جو ہے ہم نے وہ ادرک کا جو ہے پیس لے کر اس کو یہ پیسز کو کاٹ لیے ہیں، اور یہ ہمارے پاس پیاز ہے جو ہم نے 4 عدد کاٹے ہیں، اور یہ ساتھ میں جو ہے تھوڑا سا ہم نے جو ہے کہ دھنیا وغیرہ رکھا ہوا، حسب ضرورت آپ نے نمک یوز کرنا ہے، اور یہ ڈڑا مرچ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ موٹی اسے گرائنڈ کر کے ہم نے رکھا ہوا ہے۔ تو ہم آپ کو جو ہے اب یہ بتائیں گے کہ یہ کس طریقے سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو سب سے پہلے پیاز، لہسن اور ادرک کو جو ہے پانی ڈال کر ہم لوگ جو ہے نا اس کو پہلے گرائنڈ کریں گے۔ جب یہ گرائنڈ ہو جائے گا اس کے بعد پھر باقی کا پروسیجر جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون سی چیز کس وقت یہ یوز ہوگی اور وہ کیسے بنائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے جگ لیا، جگ کے اندر ہم نے یہ 4 عدد جو پیاز کاٹے تھے وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے اندر یہ ہم نے جو ہے اب اس کے اندر 10-12 جو ہم نے لہسن کاٹا تھا وہ ہم نے جو ہے اس کے اندر ڈال دیا، اور اب اس کے بعد یہ ہمارے پاس ادرک ہے جو ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد 1 کپ جو ہم نے یہ پانی رکھا تھا وہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے کہ ہم اس کو گرائنڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ۔ اور یہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ اب ہم یہ چکن کے اوپر اس طرح ڈال دیں گے۔ اس کے اندر ہم نے جو سرکہ رکھا ہوا تھا اس میں سے ہم جو ہے 3 چمچ تھے، جس میں سے 2 چمچ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تو اب جو ہے ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اچھی طرح ہم اس کو جو ہے اس کے اندر مکس کریں گے تاکہ یہ جذب ہو جائے اچھی طرح سے جو ہے کہ اس کے اندر، اور اس کا ذائقہ بڑا اچھا اور مزیدار بنتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ہم اس کو
کریں گے تاکہ ہر بوٹی کے اندر جو ہے کہ اس کے یہ جو محلول ہم نے بنایا ہے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر یہ سارے کا سارا، تاکہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ اس کو کریں اور اس کا ٹیسٹ بنے۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بے روزگاری کی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم اسے تلاش میں رہیں کہ کب ہمیں جو ہے کہ وہ نوکری ملے گی تو پھر ہی ہم جو ہے کہ وہ روزگار کریں گے۔ اس وقت تک آپ کی جو عمر ہے وہ کافی گزر چکی ہوگی کہ کب گورنمنٹ جابز نکالیں گی اور آپ کو ملیں گی، جبکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے کہ جاب کی اپرچونیٹیز بہت کم ہو گئی ہوئی ہیں۔ تو میں تو یہ دوستوں کو مشورہ دوں گا، نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ اس طرف فوڈ کی طرف آئیں اور یہ کم خرچ میں جو ہے وہ چیز تیار ہو سکتی ہے۔ ہم نے یہ 2 کلو تقریباً یہ تیار کر رہے ہیں، تو آپ اسی طریقے کے ساتھ جو ہے کہ 20 کلو 40 کلو 50 کلو کہ جو ہے کہ آپ اسی طرح جو ہم نے اس کے اندر یہ یوز کیا اسی طرح آپ کریے۔ ہم نے اس کو مکس کر دیا۔ اب ہمارے پاس یہ ٹماٹر کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہم نے گول شیپ میں کاٹے ہیں، ہم نے کسی اور شیپ میں نہیں کاٹے۔ اب ہم اس کے اوپر یہ ہمارے پاس جو کالی مرچ ہے وہ ہم جو ہے اس کے اوپر یوں لگا دیں گے اور ہم اس کو مکس کر دیں گے۔ تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو ہم جو ہے کہ اس کو یہ دیکھیں اچھی طرح اس کو لگا دیں گے۔ اور یہ اچھے بات ہے، آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے ٹماٹر کافی مہنگا ہوا ہے، تو جو ہے کہ تو آپ حسب ضرورت جو ہے جتنا ضرورت ہے اس کے حساب سے آپ لیں اور لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے اس کو جو ہم نے بچایا تھا 1 چمچ سرکے کا، اب ہم وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں انسان جو ہے ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوا کرتا، اللہ سے اس کے کلام سے اس سے ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم نے جو ہے کہ اس کے اندر بالکل ہم نے جو ہے کہ اس کو لگا دیا ہے۔ اب ہم آدھا گھنٹہ یہ دونوں چیزوں کو ہم فریج کے اندر رکھیں گے، تو آدھے گھنٹے تک اس کے اندر یہ جذب ہو جائے گا۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاؤں گا کہ اب ہم نے توے کے اوپر ہم نے اس کو بنانا کس طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس لیے نوجوان تیار ہوں، ہم ان کی رہنمائی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم انہیں ریسیپیز بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، بنا کے دیں گے کہ یہ اس طرح سے بنتی ہیں، تو جو ہے کہ آپ لوگ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اب ہم جو ہے ہمارا یہ جو توا نکل ہو گیا اس کے اندر اب ہم جو چیزیں ہماری رہتی اس میں ہمیں کیا کیا ایڈ کرنا ہے، اس میں اب یہ جو ہمارے پاس کٹی ہوئی دادری جو مرچ ہے اب وہ ہم اس کے اندر 2 ٹی اسپون ڈال رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس طرح پلا کے اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ تمام مکس ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے ساتھ جو ہے کہ ہم اس میں جو ہے کہ 1 ٹیبل اسپون جو ہے نمک ہے وہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کرنے لگے۔ تو آپ اپنے ذائقہ ڈال سکتے ہیں، آپ کو اس میں پابندی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے وہ ہے یہ ہلدی ہے۔ ہلدی تو بہت زبردست چیز ہے اور یہ تو ہر ہنڈیا کا جان ہے یہ، اور یہ ہزاروں جو بیماریاں انسانوں کو ہوتی ہیں اس کا یہ علاج اور حل ہے اس کا۔ تو وہ اپنی جو ہے ہنڈیا اس کے اندر اس کو لازمی ایڈ کریں۔ ہلدی ایسی چیز ہے، آج کل تو ویسے بھی سبزی ہیں، تو سبزیوں کے
حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو ساتھ ساتھ ریسیپیز بتاؤں گا. جیسے ہی نئی ویرائٹیاں بنائیں گے تو آپ کو سبزیوں کے حوالے سے اب جو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا ریڈ ہو رہا ہے کہ اس کی جو ہے وہ ہے پہچان ہے. اب ہم نے جو مکسچر بنایا تھا اس میں جو بچ گیا تھا وہ اسی لیے تھا کہ اگر کسی جگہ یہ لگنا شروع ہو جائے تو ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کرتے ہیں. یہ ہم نے اس کے اندر اس کو ایڈ کیا تاکہ جلے ہمارا جو ٹکا ہوتی ہے وہ اچھا بنے اور خراب نہ ہو. اور یہ بھی ہماری فلیم پر اس کو پکانا ہے ہم نے. اور ماشاء اللہ سے خوشبو بڑی مزیدار آ رہی ہے, زبردست قسم ٹکا ہوتی ہے. لوگ اس کو گھر میں ٹرائی کریں, بڑی مزیدار چیز ہے اور ماشاء اللہ سے زبردست چیز ہے. آپ کو مزہ آئے گا. ہم لوگ بازار میں جا کے بھی کھاتے ہیں, 1000 روپیہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, بھی بازاری کھانے کھائے, وہ ہوا یہ ہوا. تو گھر میں بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہو. ماشاء اللہ سے جو ہے یہ بڑا زبردست بنے گا. آپ نے اس کو چیک کر لینا یوں کہ اس کے اندر مرچ مسالہ کیسا ہے. آپ اس میں ضرورت جو ہے اس کے اندر نمک کو مزید یہ کیا کہ یہ ضروری ہے, تو میں نے پورا 1 ٹی اسپون جو ہے اس کے اندر مکمل کر دیا. تو ماشاء اللہ سے بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے تو ابھی سے دل کر رہا ہے کہ یہ کچا پتہ ہی کھا جاؤں. تو آپ اچھے سے پکائیں تاکہ پیٹ میں درد نہ ہو. تو پکا ہوا جو کھانا ہوتا ہے وہ مکمل بڑی زیادہ غذائیت سے بڑی اتنا بھی نہ ہو جلا ہو تو اس کی غذائیت بھی ہم ختم کر دیں. یہ بھی ہم نے اپنے خیال کرنا ہوتا ہے جو نہیں کیا جاتا بعض کا. تو آپ لوگوں نے اس کا خیال کرنا. تو اس کو ہم جو ہے کہ اس کے اندر میں اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا. اب اس کے اندر جو ہے نا ہم نے دہی کو جو ہے پہلے اب ہم نے اس کے اندر جب دہی کو جب بھی ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ توا کڑھائی وغیرہ یہ توا ٹکا روٹی بنائیں تو اس کا جو فلیم ہے اس کو تھوڑا کم کر دینا اور فلیم کم کر کے جب کبھی بھی کھانا بنائیں, کوئی اور سالن بنائیں یا توا ٹکا روٹی بنائیں, اس میں جب دہی کو ایڈ کرنا ہے تو اس وقت آپ کا جو فلیم ہے اس کو کم رکھنا ہے تاکہ وہ اس میں اچھی طرح میلٹ ہو جائے اور پھر بعد میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو باقی کھانوں کے اندر تو جو ہے کہ ہم لوگ دہی کو جو ہے بلینڈ کر کے اس کے بعد ڈالتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم اس کو جو ہے نا ایسے ہی ڈالیں گے. ہم اس کو بلینڈر میں نہیں ڈالیں گے بلکہ ڈائریکٹ اسی طرح اس کو یوز کریں گے. اور اس کو ہم اس کے اندر میلٹ
کے اندر اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے. یہ دہی جو ہے اچھی طرح جو ہے اس کے اندر اس کو کر دیں گے. اور ہماری بوٹی بھی جو ہے وہ تقریباً گل چکی ہے اور ہم اس کو مزید جو ہے وہ کر دیں گے. اب ہم اس کا فلیم بڑھائیں گے. یہ ہم نے اس کا فلیم بڑھایا. یہ دہی جو ہے اچھی طرح جو ہے اس کے اندر اس کو کر دیں گے. اور ہماری بوٹی بھی جو ہے وہ تقریباً گل چکی ہے اور ہم اس کو مزید جو ہے وہ کر دیں گے. اب ہم اس کا فلیم بڑھائیں گے. یہ ہم نے اس کا فلیم بڑھایا. اس طرح سے یہ دہی کے بعد جب ہم نے مکس کر دیا اچھی طرح اس کے بعد ہم نے یہ اس کو کرنا. اب ہم جو ہے اس کے اوپر اسٹیم کریں گے اس کو تو اس کا جو پانی ہے وہ ہم اس کو خشک کریں گے. اس کے لیے ہم اس کے اوپر اسٹیل کا برتن جو ہے وہ اوپر رکھ دیں گے اور یہ ہو سکے. خوشبو اس بات کی بات ہے کہ خوشبو بڑی مزیدار آ رہی ہے. اس طرح سے ہم نے جو دہی ڈالی ہے اس میں خشک اچھی طرح سے ہم اس کو یہ کلر بھی دیکھیں کتنا ماشاءاللہ سے خوبصورت آیا ہے اس کے اوپر. ربی کو وہ تم اپنے ربی کو ہوگی. اب اس کا فلیم اب تھوڑا سا کم کریں گے. اب ہم نے اس کو فلیم کم کر دیا اور اس کے اوپر ہم نے ٹماٹر جو ہم نے اس کے سرکہ اور کالی مرچ لگا کے لگایا تھا اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے اس کو اسٹیم لینے کے لیے اوپر اٹھائیں گے.
یہ اس طرح سے ہم ٹماٹر اس کے اوپر اس طرح گول گول اسی لیے کاٹے تھے تاکہ اس کی جو طریقہ کار بنانے کا اور جس جگہ اس کو یوز کرنا ہے جس طریقے کے ساتھ وہ ہر چیز اسی طرح ہی ہوتی ہے. ہر چیز کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بنانے کا. آپ سائڈوں پہ لگا دیں اس کو یوں سے سائڈوں پہ لگ گیا سارا. یہ اس طرح آ گیا ادھر آ گیا یوں. تو ان شاء اللہ تعالی بڑی مزے کی چیز بنے گی اور آپ ضرور اسے ٹرائی کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کے سامنے. اسی طرح ہی ہے جیسے گھروں میں کھانے بنتے ہیں آپ کھانے کی طرح ہی. فلیم جو ہے مزید تھوڑا کم کر دیں. اب اس کو ہم اسٹیم کریں گے. اسٹیم کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم یہ اسٹیل کا ایک برتن اس کے اوپر ہم یوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر رکھیں گے اور اس کے ارد گرد جو ہے ہم وہ آٹا لگائیں گے. یہ اس کو ہم نے اسٹیم پہ رکھ دیا تو انشاءاللہ تعالی ابھی جو ہے ہم اس کے گرد جو ہے وہ آٹا لگائیں گے تاکہ اس کے اندر کی جو ہوا ہے اس کے اندر کی جو گرمائش ہے وہ اندر ہی رہے اور اس کو اسٹیم مکمل طور پہ ملے اور جو ہے کہ یہ مزید مزے کی بنے. یہ ہمارا جو ہے وہ آٹا یوں تیار ہو گیا. تو یہ اب ہم اس کے ساتھ یوں لگائیں گے. یہ دیکھ کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو آپ اس کو یوں اس طرح سے اس کو لگاتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی یہ تقریباً ہم اس کو جو ہے وہ 10 منٹ تک جو ہے وہ اسٹیم کریں گے تاکہ 10 منٹ تک ہمارا اسٹیم ہونے کے بعد جو ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا اور جو نوجوان کرنا چاہتے ہیں اس کو کریں کر دیکھیں. کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کو جو ہے رزق حلال کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر کہ پرندے ہیں جب رات کو صبح کو گھر سے نکلتے ہیں بیچارے خالی پیٹ ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی بینک نہیں ہوتا کوئی گودام نہیں ہوتا کہ وہ جس کے اندر دوسرے دن کے لیے اپنا جو کھانا وغیرہ وہ دانہ دن کا جو وہ جمع کر کے آ جائیں. تو وہ اللہ کے بھروسے پہ نکل پڑتے ہیں نا. تو اب دیکھیں جب وہ شام کو واپس آتے ہیں وہ چڑیاں اپنے بچوں اپنے گھونسلوں میں تو وہ اپنا بھی پیٹ بھر کے آ رہی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتی ہیں اور وہ بچے بھی کھاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہی ایک انسان ہیں جو بینک بھی ہمارے ہیں. جب وہ شام کو واپس آتے ہیں وہ چڑیاں اپنے بچوں اپنے گھونسلوں میں تو وہ اپنا بھی پیٹ بھر کے آ رہی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتی ہیں اور وہ بچے بھی کھاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہی ایک انسان ہیں جو بینک بھی ہمارے ہیں بیلنس بھی ہمارے ہیں جائیدادیں بھی ہماری ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود بھوکے بھی ہم لوگ ہی مرتے ہیں. کبھی کسی جگہ پہ آپ نے کسی پرندے کو بھوک کی وجہ سے مرتا ہوا دیکھا ہو؟ نہیں. انسانوں کو ہی کیوں بھوکے مرتے دیکھتے ہیں.
کیونکہ ہم لوگوں نے اللہ پہ یقین چھوڑ دیا. جب اللہ پہ بھروسہ کرنا ہم چھوڑ دیں گے تو ظاہری بات ہے پھر بھوکے تو مرنا ہے. تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے انسان سے کہ میں تمہیں کہ تمہارا رزق جو ہے تمہیں پیدا کرنے سے پہلے میں نے جو مقدر میں لکھ دیا وہ مل کے رہے گا. لیکن کوشش انسان پہ چھوڑ دی ہے کہ وہ اس نے کیسے کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کس طرح سے کرنی ہے، اور اس کا رزق کہاں کہاں پہ پڑا ہوگا. تو ہم لوگ صرف یہی بے بسی کا رونا روتے رہتے ہیں. جی ہم نے اب ایم اے بی اے ایف ایس سی آئی کام بی کام ڈی کام ایم کام اے لیول او لیول سب کچھ کر لیا ہے، تو اب ہمیں گورنمنٹ نوکری بھی دے. اب ہماری 22 کروڑ عوام ہے، تو 22 کروڑ عوام کو نوکریاں دینے کی ذمہ داری ساری کی ساری گورنمنٹ کی نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس ہیں. کوئی بھی حکومت ہو، موجودہ حکومت جس نے 1.5 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہے، اور اس سے پہلے والی اس سے پہلے والی، کب وعدے پورے ہوتے ہیں؟ تو اس لیے ہم ان حکمرانوں کی طرف دیکھیں نوکریوں کے لیے اور روتے رہیں صبح شام کہ جی ہمیں نوکری نہیں مل رہی. تو یار آگے بڑھیں، یہاں پہ اور بھی بہت سے مواقع موجود ہیں، بزنس کریں اور یہ فوڈ کا کام کریں. میں نے تو ایک چیز دیکھی ہے کہ عام حالات ہوں یا جنگ ہو، انسان نے کھانا کھانا، کھانا کھانے کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. تو اس لیے جیسے بھی حالات ہوں تو کھانے کا کاروبار نہیں ختم ہو سکتا. یہ ٹیسٹ آپ نے بنانا ہے، ٹیسٹ آپ نے بنانا ہے، اور جب ٹیسٹ آپ بنا لیتے ہیں تو پھر کسٹمر بھی آپ کے پاس آتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس بزنس کو کوئی زوال ہے. آپ علاقہ دیکھیں، اچھا دیکھیں برا دیکھیں، کہیں دیکھیں، اس علاقے کے حساب سے آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اور اب یہ جو میں آپ کے سامنے توا تکا بوٹی جو بنا رہا ہوں، یہ کوئی اتنا ایکسپینسو تو نہیں ہے. 2 کلو چکن ہے اور میرا خیال آرام سے 200 روپے کلو مل جاتا ہے، اور یہ 400 روپے کا چکن ہو گیا. 1 پاؤ اس کے اندر دہی ہے، 20-25 روپے کی دہی ہے، 1 پاؤ ٹماٹر ہیں. تو ٹماٹر اگر آج کل 200-250 روپے کلو ہے تو 50 روپے کے ٹماٹر ہو گئے. 10 روپے کی ہری مرچیں لگا لیں، اور ادرک ہے اور لہسن ہے 20-20 کا وہ لگا لیں. آپ پاؤ پاؤ تھوڑی ڈلنا ہے اس کے اندر. ایک 3 انچ کا پیس ہے وہ اگر 10 روپے کا 20 روپے کا بن جائے گا، اور 12 جبے جو ہے وہ ایک جو چھوٹا سا پیس آتا ہے اس کے اندر 12 نکل آتی ہیں، اور 10 روپے کا وہ لگا لیں. تو اسی طرح جو ہے وہ 5 روپے کا زیرہ ہو گیا، اس کے اندر 1 روپے کی اس کے اندر جو ہے وہ نمک لگا لیں. 1 پاؤ جو ہے اس کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایڈ کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، 1 پاؤ کے قریب صرف جو ہے دہی ہے اس کے اندر. اور اسی طرح ہری مرچ ہے، دھنیا ہے اور زیرہ ہے. 2 روپے کا زیرہ لگا لیں. کالی مرچ 1 چمچ ہے، 5 روپے کا لگا لیں. تو یہ ساری چیزوں کو اگر دیکھیں، پاؤ 1 گھی ہے ہمارا، تو ہلدی ہے 1-2 روپے کی لگا لیں. اب ساری چیزوں کو اکٹھا کر لیں. آپ 100-150 روپے کا 100 روپے کا مسالہ لگا لیں. آپ چلیں میں 150 کہتا ہوں. 200 روپے کا چکن ہو گیا، 350 روپیہ ہو گیا. اب 350 روپیہ اس چیز پہ ہم نے خرچ کیا. ہمارا اس کے اوپر خرچ کیا آیا 2 کلو یہ اور یہ سامان. میں کہتا ہوں جی 400 روپے کے اندر اگر 2 کلو چکن کی توا کڑھائی گھر میں بن جائے، آپ یہ 200 روپیہ یہ 400 روپیہ لگا کر اتنی بہترین چیز گھر میں تیار کریں تو اس کا کیا مزہ ہے. اب یہ 400 روپے کی چیز اب بازار چلے گئے ہیں. اب ہم نے تو اس کے اندر جو ہے وہ آم گھی جو ہمارا چل رہا ہے وہ ڈال رہا ہے. اگر آپ اس بل فرض اس کے اندر دیسی گھی ڈال دیتے ہیں، 1000 روپیہ 1200 روپے کلو، اچھے سے اچھا 1200 روپے مل جائے گا. تو اس کے اندر تو ڈلنا تو پاؤ ہی ہے، تو 250 کا ہو گیا. تو اگر آپ بازار چلے جائیں، کوئی اچھے ریسٹورینٹ پہ چلے جائیں، اور جیسے ہی ہماری فوڈ اسٹریٹ بنی ہوئی ہے لٹن روڈ کے اوپر لکشمی چوک میں، تو وہاں پہ چلے جائیں تو آپ کو 1600 روپے کلو، 2000 روپے کلو آپ کو وہاں پہ جو ہے چکن ملتا ہے. تو بھائی میرے اگر بہت بھی ایکسپینسو بنے گا تو یہ آپ کا جو ہے 600-700 روپے کا بن جائے گا.
تو 1600 روپے اور کہاں 600-700 روپے خرچہ، اور اس کے ساتھ 2 چپاتیاں، اگر 3 چپاتیاں، اگر 2 کلو کے ساتھ اگر جو ہے کہ 8 بندے بیٹھ کے اگر کھا لیتے ہیں تو 100 روپے کی روٹیاں ہو گئی. تو یہ 800 روپے کا سارا خرچہ اس سارے پروسیجر کے اوپر آتا ہے اگر دیسی گھی میں بنائیں. تو بھائی یہی چیز اگر ہم باہر جائیں تو ہمارا 2500 روپیہ ہمارا اس پہ خرچہ آتا ہے. تو اب جو ہے اب ہم جو ہے اس کو جو ہے کہ دیکھیں کہ 20 منٹ کم از کم 15-20 منٹ ہم نے اس کو اسٹیم کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے گل جائے اور کسی چیز کی کوئی کمی اس کے اندر نہ رہے. تو اسی لیے جو ہے نا آپ نے اس کو بناتے رہنا ہے، ٹرائی کریں، گھر میں ٹرائی کریں، تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں اچھی بنیں گی. اب ہم اس کو کھولیں گے اور اس کو کھول کے اب اس کا خوشبو آپ کو ابھی آپ اس طرح جو ہے کہ وہ تو نہیں چیک کر سکیں گے کہ اس کی خوشبو کیسے ہے. خوشبو تو وہی چیک کریں گے جو اس کو کھائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست زبردست جی، ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آئی ہے اس کے اندر سے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ جی. ہم نے اسٹیم کیا تو یہ بابا اس کے بعد دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی بہت زبردست قسم کی خوشبو ہے جی، اور ماشاءاللہ بڑا پیاری خوشبو آ رہی ہے اور اسٹیم بہت پیارا ہوا ہے. اب ہم اس کو جو ہے کہ اس کے اندر ہم اس کو مکس کر دیں گے سارے. یہ ہم نے اس کو کر دیا. اب ہم اس کا تھوڑا سا فلیم جو ہے وہ ہائی کر دیں گے. اس کو ہم اب تھوڑا سا ہائی فلیم کے اوپر اس کو پکائیں گے. جگہوں پر جا کر جو ہے وہ اپنا جو تھوڑی بہت کچھ وغیرہ کر دے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ نکل جائے گا. اس کی لوگ دیکھیں گے. میں نے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کیا، یقین جانے مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے. میرا تو دل کر رہا ہے ابھی کھانا شروع کر دوں. آپ کہہ رہے ہوں گے کہ توا ٹکا بوٹی، تو بھائی اس کے اندر وہ ٹچ کہاں پہ ہے؟ وہ اب ہم آپ کو ٹچ دیں گے باربیکیو کا. وہ کیسے، وہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم اس کا فلیم تھوڑا کم کریں گے. اس فلیم کو ہم نے کم کیا. یہ تو جگہ ہم نے بنا لی اس میں. یہ ہم نے کوئلے جو ہیں وہ تیار کر دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم اس کے اندر اسٹیم میں رکھیں گے. اس کے اندر یہ دیکھیں اس میں
اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے اس کے اوپر جناب یہ کوئلے رکھ دی ہیں اور یہ سائڈوں کے سارے جو ہم نے اپنا تیار کیا ہے یہ سائڈوں پہ صاف کر دیا اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تاکہ اس کو ہم جو ہے اس کی بات جو ہے وہ ہم دے سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صرف ہم 5 منٹ اس کو کریں گے تاکہ اس کو جو باربیکیو کا وہ ٹچ دیا جا سکے اور اس کی جو اسمیل ہم اکثر جاتے ہیں ہوٹلس میں اور وہاں پہ باربیکیو کا جو مزہ لیتے ہیں ہم تو اس میں ہمیں جو ایک اسمیل آتی ہے وہ کوئلے کی اور وہ ٹکوں پہ لگنے کی سیخوں پر تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔ تو بس یہ ہم 5-1 منٹ جو ہے ہم اس کا ٹچ دیں گے تو اس کے بعد یہ ہماری ریسیپی آخر تک یہ دیکھیے گا کہ آخر میں ہم نے اس کو ایک گارنشنگ وہ ایک آپ کو ایک دکھائیں گے ہم تو اس میں اس کی خوبصورتی آ جائے گی اور کوشش یہ کیجیے گا کہ توے کے اوپر ہی آپ اس کو سرو کریں اپنے مہمانوں کو تو اس کا ٹچ جو توا بھی کم ہوتی ہے اس کا ٹچ جو ہے وہ سرونگ کا جو ہے وہ توے کے اوپر ہی ہے تو آپ کو اس کا انشاءاللہ تعالیٰ مزہ آئے گا اور ماشاءاللہ مصالحے بھی بڑے مزیدار ہیں اور خوشبو تو لاجواب آ رہی ہے تو میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی اس کو کھانا چاہ رہا ہوں لیکن اب تھوڑا سا ٹائم جو ہے ہم اس کو دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بس تھوڑا ایک ٹائم ہے اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں جب آپ پروفیشنلی کام کریں گے تو آپ کو ان چیزوں میں فائدہ ہوگا۔ یہ جو چیزیں یہ جو بزنس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی مزے کی ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ میں تو کہتا ہوں گھر والے بھی کریں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کریں۔ اب ہم جو ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ دم کھولیں گے۔ یہ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، خوبصورت، زبردست زبردست جی۔ پورے چکن کے اندر جو ہے کہ وہ خوشبو آ رہی ہے، چکن کے اندر باربیکیو کی خوشبو وہ یہ دیکھیے نکال دیا۔ اب جو ہے ہم اس کے اوپر یہ ہم نے جو ہے وہ دھنیا جو ہے ہم نے وہ کاٹ کے رکھ دیا تھا، اب ہم اس کے اوپر اس طرح سے ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں بڑا خوبصورت سا ٹچ آئے گا اس کے اوپر اور یہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ہم نے یہ ہری مرچیں رکھی ہوئی اور آپ کہتے ہوں گے کہ ساری ریسیپی تیار ہو گئی ہے اور اس کے اندر ابھی تک ہری مرچ کیوں نہیں ڈالی گئی؟ یہ دراصل ہم نے رکھنی ہے کھڑی کھڑی اس کے اندر، اس لیے جو ہے ہم نے یہ اس طرح سے بنائی تو اس کے اندر یہ یوں ہی اس طرح کھڑی ہے ہری مرچ۔ یہ دیکھیں جی زبردست قسم کا۔ اب ہم اس کو اندر کر مکس تاکہ اس کا مزہ مزید آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جی اس کے اندر جو مسالہ تھا اور پانی تھا وہ سب ہو چکا ہے اور اب جو باقی بچا ہے وہ اس کا سب چیزوں کا عرق ہے۔ ماشاءاللہ سے زبردست تیار ہو گیا ماشاءاللہ ہمارا۔ یہ ہمارا تیار ہے جی اس وقت سرونگ کے لیے۔ تو آپ اس کو اسی طرح ہی اگر سرو کریں تو بہت اچھا ہے۔
اب ہم نے یہ توا ٹکا بوٹی تیار ہو گیا ماشاءاللہ سے، تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ریسیپی کیسی لگی، اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو مزید اچھی سے اچھی ریسیپیز اور اچھی سے اچھی ویڈیوز پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم۔